آپ جو ہے لیلۃ القدر میں رو رو کر دعائیں کر رہے ہو اللہ رب العالمین سے. عید کے دن خبیث کی فلم آ گئی, دیکھنے جانے کا پورا پلان ہے, دیکھنے جانے کا پورا پلان, گھر والوں کو لے کے جانے کا پلان ہے اپنا. کیا آپ کا لیلۃ القدر قبول ہوا؟ نا 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 نا, کوئی رتی بھر کی اوقات نہیں رہے گی آپ کی اس عبادت کی, اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوگا وہ خبیث کی فلم آنے والی وہ دیکھنے جانا ہے. جیسے ہمارے ذہن میں یہ آیا, زیرو. بھائی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں پکچریں دیکھنا چھوڑ دوں گا, نہیں دیکھوں گا پکچر, لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی جانے والا ہوں. اکثر مسلمانوں کا یہ, ان خبیثوں کی فلمیں ہٹ کون کراتا ہے مجھے بتاؤ؟ بھائی ووٹنگ دینے جاتے, ووٹنگ, بھائی ووٹ لگا کے آئیں گے, 1000 کروڑ یہ کمائے گی, 1500 کروڑ یہ کمائے گی, ووٹنگ دے کے آتے. اور کئی لوگ تو یہ پوچھتے ووٹ دینے جا رہا ہوں صرف پکچر دیکھنے نہیں جا رہا ہوں, ووٹنگ دے کے آتے. مجھے بتاؤ رمضان میں پورا عبادت تو کیا آپ نے, رمضان میں برے کاموں سے رکے ہوئے تھے تو پتہ چلا آپ رک سکتے تھے, آپ کے اندر یہ پاور تھی کہ آپ برے کاموں سے رک سکتے تھے. تو جب وہاں رک سکتے تھے نا, آپ جو بہانہ بناتے ہیں نا, بہت کوشش کرتا ہوں نہیں رک پاتا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں گندی چیزیں دیکھنے سے بچنے کی, لیکن بچ نہیں پاتا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ گالی گلوچ نہ کروں لیکن بچ نہیں پاتا ہوں. بولتے ہیں نا جب رمضان میں بچ لیا اس کا مطلب تو بچ سکتا ہے بھائی, اس کا مطلب تو بچ سکتا ہے. تو بچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جب رمضان میں, تو اب وہ سال بھر ہونا چاہیے 11 مہینے. مجھے بتاؤ سگریٹ پینے والے, بیڑی پینے والے, تمباکو کھانے والے, معذرت کے ساتھ سارے جو کھاتے پیتے, سحری سے لے کر افطاری تک کے رکے ہوئے ہوتے نہیں ہوتے؟ بتاؤ ہوتے نا رکے ہوئے, مطلب رک سکتا ہے, مطلب رک سکتا ہے بھائی. تو کتنی بڑی بات ہے, سحری سے افطاری تک میں اپنے آپ کو روک کے رکھا. افطاری میں سے جیسے افطاری کیا, سگی مارتے ہوئے مسجد میں گیٹ کے کونے پہ رکھ کے ایسا پیر سے دبا کے اندر, یہ حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ پیاز کھاؤ نا, پیاز تو مسجد نہ آؤ, کیونکہ کچی پیاز, کیونکہ پھر وہ کیا ہوگا آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی, وہ اسمیل کی وجہ سے آپ مسجد نہ آؤ. برش کر لو, منہ کی صفائی کر لو, اس کے بعد آپ مسجد آؤ, ہے نا. پیاز کھانے کے بعد جو کہ حلال ہے اس میں یہ حکم ہے. تو سوچو جو چیز حرام ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو حلال ہو جائے, ہم وہ فوراً افطاری کرتے ہی مار کے گیٹ پہ ساتھ دبا کے اندر گھس رہے, تو کیا سوچ رہے ہو آپ کی نمازیں ہو رہی ہے؟ کیا سوچ رہے ہو کہ اللہ رب العالمین خوش ہو رہا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو سکو گے کل محشر کے میدان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو چیز کو حرام کہا تھا نا میں وہ کر کے آیا ہوں, اور نماز بھی اسی حالت میں پڑھتا تھا. اللہ اکبر. جو چیزیں حرام ہے نا ان چیزوں سے جب آپ سحری سے لے کے افطاری تک بچ رہے ہو نا, اس کا مطلب ہے آپ بچ سکتے ہو بھائی, بچ سکتے ہو. تو یہ ہنسی مذاق ہے روزے کا, میں کہتا ہوں مذاق ہے. پوچھو کیوں؟ کیونکہ روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ڈھال ہے کہ آپ کو گناہوں سے کیا کرتا ہے, وہ روکتا ہے. جیسے گناہ کی طرف جائے آپ کو بیچ میں آ جاتا اور وہ روک دیتا آپ کو کہ اس کے قریب مت جانا. سمجھ لیے, وہ بچا رہا تھا آپ کو, بچا رہا تھا. رمضان کا مہینہ تو چل ہی رہا ہے, بچا رہا تھا. جیسے آپ نے افطاری کیا فوراً جا کے کیا کر رہے, بیڑی سگریٹ گٹکا تمباکو کھا رہے, تھوک رہے. جی نہیں سکتا ہوں. بولے کیا 50 کھاتا تھا اب 2 کھانے لگ گیا ہوں. کتنے؟ 50 کھاتا تھا, اب رمضان کے مہینے میں 2 کھانے لگا ہوں. اچھا اب پوری رات جاگتے. اچھا اس لیے نہیں کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی بندہ, چلو کوئی مسئلہ نہیں, کھیل رہا ہے کیونکہ صبح روزہ رکھے گا, کھیل رہا ہے چلو الگ مسئلہ. کرکٹ کھیل رہا ہے کوئی رات. اچھا رات بھر کیوں جاگتے بتاؤ؟ بولے کیونکہ دن میں کھانے نہیں ملتا, گٹکا تمباکو رات میں کھا لیں گے. یہ حال, حرام چیز کر کے, حرام کا مرتکب ہو کر ہم کیسے تصور میں لا سکتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے یار. اور رو رو کر دعائیں مانگ رہے اللہ سے, گڑ گڑا کے, اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. جھوم جھوم کے دعائیں مانگ رہے. مولوی صاحب کو جا کے کہہ رہے فلاں خاص میرے لیے دعا کرنا. ہاں, اور مولوی صاحب بھی ہاں ضرور آپ کے لیے خاص دعا کروں گا. اور وہی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا پیسہ سے سب سگی مار کے مسجد کے باہر تھک کے اندر آتے. اللہ اکبر. ان چیزوں سے بچو آپ, کیونکہ جب رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب اتنا بڑھ رہا ہے تو سوچو گناہ کا کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین گناہ کو ڈبل ٹیبل بڑھا کے دیتا ہے, نا نا نا. آپ نیکی کرو گے تو اللہ بڑھا کر دے گا, گناہ کرو گے تو اتنا ہی دے گا جتنا آپ نے کیا ہے, اتنا ہی ملے گا آپ کو. لیکن رمضان یہ اتنا افضل مہینہ, رمضان اتنا عظیم مہینہ, برکتوں والا, رحمتوں والا, اس مہینے میں ہم یہ سب کام کریں بالکل نہ. بچو گے انشاءاللہ. اور جسے دیکھ لیے نا اسے کہنا بھائی صاحب جاؤ پہلے برش کر کے پھر مسجد آنا, کیونکہ اللہ کے رسول نے پیاز کھا کے منع کیا تو آپ یہ سب کام کر کے آ رہے ہو. اور ایک اور چیز یاد رکھنا, یہ چور راستہ ہے, مکرو مکرو مکرو. نہ سگریٹ مکرو ہے, نہ بیڑی مکرو ہے, نہ کھینی وہ آتا نا تکیہ والا
یہاں رکھ کے وہ جو کھانے میں پھینکتے تاکہ وہ پانی رک جائے، جا کے پھینکتے نا، وہ ہے. اور کیا آتا؟ ویمل، جتنی بھی چیزیں آتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو بیوقوف بنایا گیا، مکرو مکرو مکرو. اب مجھ سے پوچھو آپ کیسے حرام کہہ رہے ہو؟ پوچھ لیے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کینسر ہو سکتا ہے، اور کتنا ڈینجر چہرہ بنا ہوتا. اگر کوئی ہم جیسا بندہ ہو جس کا لین دین مطلب سپنے میں بھی نہ آیا ہو، جب وہ دیکھتا نا تو سوچتا ہے الٹی الٹی نہ ہو جائے، اتنا غلیظ چہرہ بنا ہوتا، اتنا غلیظ. اور ہو بھی رہا ہے، وہ لوگوں کو کاٹ دیتے. پتا جب ہوتا نا کینسر یہاں کا تو وہ اتنا حصہ کاٹ دیتے، اور وہ بنا ہوا ہوتا ہے سگریٹ کے اوپر، وہ بنا ہوا ہوتا ہے تمباکو کے اوپر، ساری چیزیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے. ہو سکتا نہیں، اکثریت کو تو ہو ہی رہا ہے. جب ہمیں پتہ یہ چیز ہونے والی ہے تو ہم جانتے ہوئے بھی اس چیز کو کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ہم کیا ہے، اپنی جان کو خود سے مار رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو. کوئی بھی چیز ہے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ ساری چیزیں یہ کہیں سے بھی حرام ہے ہی ہے، کہیں سے بھی حلال نہیں ہے، نہ مکروہ ہے. ہمارے دوسرے بھائیوں نے مکروہ کے درجے میں ڈال دیا، سارے کے سارے کھا کے آ رہے، بولے مکروہ ہے مکروہ. بھائی چلو میں چھوڑ دیا، حرام کو سائڈ میں رکھ دیا تھا، مکروہ ہے نا، بول لو ہاں چلو مکروہ. مکروہ کس کو ہے؟ مکروہ کس کو ہے؟ مکروہ مطلب ہوتا ہے ناپسند. ناپسند کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ اکبر. اچھا آپ نے حرام سے تو ہٹا دیا اسے، چلو مکروہ کہہ دیا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ ہے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو چیز اللہ کے رسول کو ناپسند، گویا وہ کس کو ناپسند ہے؟ اللہ کو. اللہ اکبر. بھائی جس کے نام کا کلمہ پڑھ رہے، بھائی جس کی سفارش کی وجہ سے آپ جنت میں جانے والے ہو، بھائی جو آپ کو حوض کوثر پہ پانی پلانے والے، جس کا صرف دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، جس کا نام آتے ہی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو جو چیز ناپسند ہے ہم سوچے اسے کر کے ہم جنت پا لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بھائی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، یہ جو بھی چیزیں کھاتے ہو، رک جاؤ. نہیں کھاؤں گا بھائی، رک جاؤ. رمضان میں جب آپ سحری سے لے کے افطاری تک رکتے ہو تو انشاءاللہ آپ آگے بھی رک سکتے ہو، آپ کے اندر یہ طاقت ہے. اور یاد رکھنا اگر یہ رکنے کی وجہ سے ہی موت آئی ہے نا تو بہت افضل موت رہے گی. ہوتا ہے نا کہ انسان بہت کھاتا تھا رک گیا، تو اب اس رکنے کی وجہ سے اس کو کیا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جھیل نہیں پاتی ہے باڈی، ایسا لوگ کہتے، جھیل نہیں پاتی ہے باڈی، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے. ان کیس اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر آپ کی بہت اچھی موت رہے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے چکر میں دنیا سے جا رہے ہو. سمجھے نا؟ اللہ اور اس کے رسول کو. میں ایک واقعہ سناتا ہوں نا، بہت ہمارے علماء اسے ایک سلف کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کو کینسر ہو گیا. کینسر ضروری نہیں ہے کہ صرف گٹکے تمباکو سے ہی ہو، ایسے بھی کینسر ہو جاتا ہے کسی کو بھی. تو کینسر ہو گیا، تو کینسر ہونے کے بعد اب داڑھی تھی اور یہاں کا کہیں کا کینسر تھا. تو ڈاکٹروں نے کیا کہا پتہ ہے کہ داڑھی کاٹ لو. داڑھی کاٹ لو. بولے کیوں؟ اس کے بعد بچ جاؤں گا میں. بولے داڑھی کاٹنے کے بعد آپشن رہے، مطلب چانس رہے گا، لیکن پھر بھی کچھ دن بعد چلے ہی جاؤ گے آپ. انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ غور کرو. انہوں نے کہا کہ داڑھی کاٹنے کے بعد بھی مجھے مرنا ہی ہے نا. بولے ہاں مرنا تو ہے اسی مرض میں. بولے ہاں مرنا تو ہے. تو کیا کہتے پتہ ہے کہ میں داڑھی نہیں کاٹوں گا، میں مر جاؤں بھلے سے. کیوں؟ کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤں تو میں خوش رہوں کہ میں مرا بھی اس حال میں ہوں کہ میرے چہرے پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی. یہ تھا ایمان، یہ تھا تقویٰ. ایسا تقویٰ پیدا کرو کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں گٹکا تمباکو یہ نہیں کھاؤں گا، حرام کام میں بالکل بھی نہیں پڑوں گا. انشاءاللہ عہد کر رہے ہو؟ یہ رمضان اپنی زندگی کو بدلو. جو کھاتا تھا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، اب چھوڑو، اب نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ حرام کام ہے. اور جب حرام ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیسے کھڑے ہو سکوں گا؟ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر آخری عشرے میں ایک اور اہم عبادت ہے جس کو اعتکاف کہتے. 21ویں شب سے آپ کو داخل ہونا ہوتا ہے. تو جو بھی بھائی اعتکاف کی بہت فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خاص کر دیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے. جب انسان باہر رہتا مصروف رہتا ہے، یہ کام وہ کام فلاں بات یہ سب چیزیں مصروف ہے، تو جب مسجد میں خاص بیٹھ جائے گا نا تو اس کو باہر کی ٹینشن پھر نہیں، سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے گا. تو اعتکاف یہ بھی آخری عشرے میں ہی آتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ بھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعتکاف کا وقت نکالے اللہ رب العالمین سے لیتے. حدیث میں کیا آتا ہے بتائیں؟
کہ بندہ جب خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، جب وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اس کا، اللہ کو یاد کر رہا ہے نا، اور جب اس کے برے دن آئیں گے نا تو اللہ رب العالمین بھی اسے نہیں چھوڑتا. سمجھی بات؟ جب آپ خوش ہو، کسی طرح کی تکلیف ٹینشن نہیں ہے، تب اللہ کو یاد کیا کرو. ہمارا معاملہ پورا الٹا ہے، ہم یاد کب کرتے؟ جب غم میں ہوتے. جب کوئی تکلیف آئی اللہ 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 اللہ، تہجدیں بھی چالو ہو گئی، فجر کی نماز بھی چالو ہو گئی، سب کیونکہ تکلیف آئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے؟ جب خوش تھے نا، جب اللہ کو یاد کرو، یاد کرو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ پر برا وقت ہی آنے نہیں دے گا. برا وقت آئے گا ہی نہیں آپ کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خوشحالی میں اللہ کو یاد کیا نا. تو آپ یاد کرو اللہ کو ہمیشہ. اور اللہ کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں صرف مسجد میں اللہ 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 کرو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہے اذکار کرو چلتے پھرتے، نمازیں نہ چھوڑو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اذکاروں کی پابندی کرو. تو اعتکاف ایک اہم عبادت ہے. تو آپ میں جو بھی بھائی بیٹھنا چاہتا ہے اعتکاف میں بیٹھو، سوچ لو کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا. دوسرا یہ کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق کہتے ہیں، طاق کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اور سے ڈیوائڈ نہیں ہوتا ہو. 1 3 5 7 9 11 ہے نا. تو 21ویں رات طاق رات ہو گئی، 23ویں رات طاق رات ہو گئی، 25ویں رات طاق رات ہو گئی، 27ویں رات طاق رات ہو گئی، 29ویں رات طاق رات. یہ 5 راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. ویسے عبادت تو 10 رات کرنے کی کوشش کرو، تھوڑا بہت عبادت کروں میں سو جاؤں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا تراویح مت چھوڑو، یعنی قیام اللیل. قیام اللیل جب پڑھو گے نا امام کے ساتھ آپ، اور ساتھ میں وتر بھی، تو انشاءاللہ عبادت کا ثواب تو آپ کو مل گیا. عبادت کا ثواب مل گیا انشاءاللہ، پوری رات عبادت کا. تو 10 رات یہ کام تو کر رہے ہیں ہم، اس میں سے 5 رات خاص عبادتوں میں ہمیں نکالنا ہے، جسے لیلۃ القدر. اچھا لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ خاص بھی نہیں ہے. ہمارے میں مشہور ہے 27ویں رات لیلۃ القدر، اور 27 میں سارے دھوم دھام سے جاگیں گے. اچھا 21ویں میں نہیں جاگنا، 23ویں میں نہیں، 25ویں ہمیں بتائے گا. 27ویں بڑی رات ہے، بڑی رات مشہور ہے نا. 27ویں بڑی رات ہے، بڑی رات کا روزہ رکھنا، نئے کپڑے بڑی رات میں پہننا 27ویں میں. اچھا عام کے مقابلے میں بڑی ہو جاتی ہو. 25ویں رات جیسے ہی تو اس کے مقابلے میں 27ویں بڑی ہو جاتی. ہمیں نہیں پتہ لیلۃ القدر کب ہے. حدیث کے اندر ملتا ہے 2 مسلمان بھائی لڑائی کر رہے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات بھلا دی گئی. تو اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، تو ہمیں بھی پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے بس کہہ دیا طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، تو ہم طاق راتوں میں اسے تلاش کریں گے.